دو راستے ہیں جان دینے والے، ایک راستہ ہے ہجرت کرنے والے۔ وہ ہجرت کرنے والے لوگ تھے، وہ اصحاب کہف تھے، وہ اصحاب کہف تھے۔ اور وہ اصحاب کہف جو ہے وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، جنہوں نے اپنی حیثیت کو ختم کر دی، جنہوں نے ہجرت کی۔ اور وہ ہجرت کی کہ زندگی کا نظام سارا آج بھی اس ہجرت کے ساتھ ہے۔ اب اس میں روایات ہیں کہ اصحاب کہف کی غار کون سی ہے۔ پوری دنیا میں چند اصحاب کہف کی غار ہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے۔ جو مستند اور زیادہ روایت مضبوط ہے وہ اردن میں اصحاب کہف کی غار ہے، اردن میں۔ میرے جی میں ہے کہ کبھی میں اصحاب کہف کی غار پہ جاؤں اور جا کے آپ ادھر میرے ساتھ ہوں، میں ادھر ہوں، اور ہم بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں اور اصحاب کہف کی غار پہ اصحاب کہف کا عمل کریں۔ کیوں؟ روایات میں ہے آج بھی وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اور اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں، جنات ہیں، پردے ہیں، قبر کا ثواب ہے، پردے ہیں، قبر کا عذاب ہے، پردے ہیں، آج بھی وہ سوئے ہوں۔ بالکل اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ حضرت شاہ شمس تبریز کے مزار پہ گئے ہیں؟ میں نے کہا جانا ہے، جو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، پیر رومی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ تو کہنے لگے ان کے جو باورچی تھے شیخ آتش باز، ان کے مزار پہ گئے؟ میں کہا نہیں، ہمیں علم نہیں، کہا میں لے چلتا۔ کہنے لگے سرکار نے لنگر کا کہا، لانگری تھے، لنگر چلاتے تھے، ایک دفعہ لکڑیاں ختم ہو گئیں، درویشوں کے کھانے کا وقت تھا، اور یہ سچے عاشق تھے مرشد کے، جن میں کبھی شک وسوسہ نہ آئے، تو انہوں نے لکڑیاں ختم ہوئی تو دونوں پاؤں آگ میں دے دی، اور آگ جلنے لگی، لنگر پکنے لگا، اور جب لنگر پورا پک گیا تو آگ سے باہر پاؤں نکالے تو بالکل صحیح سلامت تھے۔ پھر مجھے ان کے مزار پہ لے گئے، آتش باز کے، اور سیڑھیاں اتر کے ہوتا ہے، تو یہ تالاب کے کنارے بیٹھے علم پڑھا رہے تھے۔ ایک فقیر درویش سا انسان آیا، دیہاتی سادہ آدمی، تو کہنے لگا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے، شیخ رومی سے، کہ یہ کیا ہے؟ کتابوں کے بارے میں کہا۔ کہنے لگا بابا یہ وہ چیز ہے تو نہیں جانتا، یہ چیز است کہ تو نمی دانی، تو نہیں جانتا۔ اچھا، واقعی علم تھا۔ بابے نے کیا کیا؟ جلال میں آ کے وہ ساری کتابوں کو جو دھکا دیا، ساری تالاب میں گئے۔ کتابیں کوئی پرنٹڈ تو تھی نہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی، ساری سیاہی کھل گئی، سارا علم کھل گیا۔ بابا کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے، شور مچ گیا۔ جب دیکھا نا پریشان ہوئے، بابے نے تالاب کی سیڑھیاں اتر کے نا ایک ایک کتاب نکالنی شروع کی۔ نکالتے نکالتے اس میں مٹی تھی، دھول تھی۔ اب شیخ رومی حیران ہوئے اور اگلا سوال کیا، یہ چیز ہے کہ یہ وہ چیز ہے تو نہیں جانتا۔ پھر غلام بن گئے، ادھر مرشد کا مزار ہے، ادھر مرید کا مزار ہے۔ پیرانی پیر فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، اگر اپنے دل کا مٹکا خالی ہے، خالی مٹکے سے دوسروں کو کیا دے گا؟ مٹکے کو روح کی دنیا سے اتنا بھر اتنا بھر اتنا بھر کہ لوگوں کو چھلکتا ہوا دے، جو نکلے وہ دے، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا۔ پر یہ ہے کہ روحانی کائنات کا نظام بن گنے ملتا ہے اور بغیر تعداد کے ملتا ہے۔ 10 دنیا 70 آخرت، اور میرا اللہ کہتا ہے 10 دنیا سے ذرا تھوڑا سا تمہاری طبیعت کمزور ہو گئی ہے تو میرے پاس اس سے ایک اور بھی لاجواب پیکج ہے، لا تعداد منٹ پائیں۔ نے دیکھا نا پیکج میں لفظ آتا ہے لا، ایک ہے اتنا پائیں، ایک ہے لا تعداد پائیں، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہتا ہوں اس سے بڑھا دوں۔ کہ اللہ تسلی نہیں ہو رہی، سنا ہے تو شہنشاہ کریم ہے۔ اچھا کہتے ہیں اللہ پاک میرا اب آخری پیکج چل گیا ہے، بتاؤ اس سے زیادہ بھی چاہتے ہو؟ واللہ واسع علیم، اور میں اتنا وسعت والا ہوں اور میرے سمندر اتنے وسیع ہیں
بس مجھے ہی پتا ہے. اللہ تجھے پتا ہے سمندر وسیع ہے تو مجھے پتا ہے مولا میں مان گیا تو جب بھی دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا. جب بھی دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا. جب بھی دے گا اپنی شان کے. یہ اندیکھے سودے ہیں روحانیت کے، برکات کے، سعادتوں کے. اندیکھے سودے. اندیکھا سودا بتاؤں. شیخ الحدیث نے فضائل حج میں لکھا ہے، صدقات میں کہا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے میں کچھ لوگ تھے. رات کو ایک جگہ اس قافلے نے قیام کیا. ایک جگہ قیام کی. تو رات کو ایک جگہ اس قافلے نے جب قیام کیا تو وہاں کوئی کسی صاحب کی قبر تھی جس کا بظاہر نشان مٹ گیا تھا. صاحب قبر نے کہا کہ میں سخی ہوں خواب میں آ کے، اور میرے پاس آج تک کوئی بھی آیا ہو جب تک میں زندہ تھا تو میں نے سب کی دعوت کی. اب عالم برزخ میں ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ قافلہ میرے پاس رات گزارا ہے تو میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. قافلے نے میرے ساتھ رات گزاری ہے تو میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. تو کہا کہ اس بندے سے کہا جس کو خواب آیا، تیرا اونٹ ہے تو مجھے اونٹ دے دے اور ذبح کر دے، میں ان سب کو اونٹ کھلا دیتا ہوں اور اونٹ کھلا کے تجھے اس سے بدل میں اس سے بہتر فلاں فلاں نسل کا بہترین اونٹ دیتا ہوں. کیا سودا قبول ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے اس سے بہتر فلاں فلاں نسل کا اونٹ ملے تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. تو اس نے کہا پھر ایسا کر، اس اونٹ کو لٹا اور چھری پھیر، ذبح کر دے. خواب ہی میں اس اونٹ کو لٹایا اور چھری پھیر دی. خواب ہی میں ایک دم اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو میرا اونٹ تڑپ رہا ہے، چھری پھری ہوئی ہے. خیر اس نے جا کے تکبیریں پڑھ کے اس پہ چھری پھیری، اس کو ذبح کیا. قافلے والے اٹھ گئے تو اس نے خواب سنایا. بہت سو نے اس پہ خواب پہ مذاق کیا، خواب میں ہی چھری پھیر دی. سارا اونٹ سواری کیسے ہوگی، چلے گا کیسے، کیا کرے گا، اتنا کچھ تم نے اپنا ضائع کر دیا. اس نے کہا بس اندیکھے سودے ہیں کر دیے میں نے، اندیکھے سودے ہیں کر دے ہو گئے. اس نے کیا کیا، سارا اونٹ کھلا دیا قافلے والوں کو. اب پریشان. اونٹ کا جب کھلا پلا دیا تو ایک صاحب تھے دور سے آوازیں دے رہے تھے، فلاں بندہ کون ہے اور اس کی میرے والد کے خواب میں ملاقات ہوئی ہے اور میرے والد نے خواب میں مجھے کہا ہے کہ اس کو جا کے یہ اس نسل کا اعلیٰ اونٹ اس کو دے دے کہ اس نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا ہے اور کر کے سب کو دعوت کھلا دیا. فلاں کون ہے؟ سب نے کہا یہ ہے. اس نے کہا یہ اونٹ، اور خواب میں جو شرائط طے ہوئی تھی اس سے بھی اعلیٰ قسم کا اونٹ تھا اور اس نے اندیکھے سودے کر دی. یہ روحانیت کی دنیا کے دیکھے ہوتے ہی انسودے ہیں، اندیکھے ہی ہوتے ہیں. اس میں سوچیں، اس میں انسان کے خیالات، تصورات، اس کا کوئی تصور نہیں. ایک آج کل تعویذ بہت چل رہا ہے، آج کل ایک تعویذ بہت چل رہا ہے اور وہ تعویذ اس کے بڑے میں نے فائدے دیکھے ہیں، بہت فائدے دیکھے. اس تعویذ سے پیسے ملتے ہیں بہت زیادہ، اس تعویذ سے پیسے بہت ملتے ہیں. میں بتاتا ہوں بہت چل رہا ہے. حیران کن بات ہے کہ تعویذ جو ہے وہ آپ کے دنیا کا ہر بندہ اس تعویذ پتہ نہیں آپ تک پہنچا نہیں پہنچا، کیونکہ ہمارا تو کچھ چیزیں لیٹ پہنچتی ہیں. اسے مال بہت ملتا ہے، اس سے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے کاروبار کے دروازے بہت کھلتے ہیں. جس کا کاروبار بند ہو اس کا کاروبار کا دروازہ بہت کھلتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا کوئی بندہ آپ سے روٹ گیا ہو میاں بیوی کے، ملاقاتوں کے دروازے کھلتے ہیں، دوست آپس میں ملتے ہیں. وہ تعویذ کا چرچا میں نے بہت سنا ہے. وہ تعویذ جو ہے اس کی بڑی طاقت دیکھی ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو تعویذ نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ داستان کہاں سے لائے ہیں، دنیا تو آج سائنس پہ چلی گئی اور مریخ اور سورج کی جانے کی تیاری کر رہی، چاند کی سیر کر آئی ہے، سمندر کے نیچے کی دنیا کو تلاش کر رہی ہے. وہ حیران ہے اس تعویذ. وہ کہتے ہیں ہم تو مان گئے. آج کل وہ تعویذ بہت پھیل رہا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور میں بھی اس تعویذ کو جو ہے وہ لیں. اس تعویذ کے بڑے تذکرے. اچھا مجھے آپ میں کوئی ایسے بندے ہوں گے
جو اس تعویذ کا انکار کریں گے، یا پھر ان جیسے ہو جانا یا پھر انکار کرنا۔ ایک نگری تھی، وہاں بارش ہوئی تو پہلے تالابوں میں ہی پانی ہوتا تھا، آج بھی صحراؤں میں تالابوں میں پانی ہے۔ نگری ہوئی تو بارش ہوئی، تو جب بارش ہوئی نگری میں پانی اکٹھا ہوا، سب نے پیا، سب پاگل ہو گئے۔ پانی میں تاثیر ایسی تھی، بادشاہ اور وزیر نے پانی نہ پیا، وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ اب بادشاہ وزیر رعایا کو پاگل کہیں اور پاگل ان کو پاگل کہیں، ہمیشہ پاگل عقل مند کو پاگل کہتے ہیں۔ اب یہ کہیں تم نے پانی پیا تھا تم پاگل ہو، وہ کہیں نہیں تم پاگل ہو، ہم ٹھیک ہے۔ تھک ہار کے آخر کار بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو، وہ پانی تو بھی پی، مجھے بھی پلا، سارے ہم جیسے ہو جائیں۔ اچھا، اس تعویذ کے بڑے تذکرے میں نے سنے۔ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ شاید ہوں جو اس تعویذ کا انکار کریں، وہ کہیں پاگل کہاں سے آ گئے، اس تعویذ کا انکار کریں۔ یعنی اس تعویذ سے خزانے کھلتے، دولتیں ملتی، کائنات ملتی، دیکھیں۔ انگریزوں نے اس تعویذ کا نام رکھا ہے کیو آر کوڈ۔ دیکھا آپ نے تعویذ؟ دیکھا نہیں؟ دیکھا آپ؟ نہیں دیکھا؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 74 سال آپ کی عمر ہے، نہیں دیکھا تو اچھی بات۔ میں گھر میں گیا تو بڑی پرانی بات ہے، تو بیٹی نا بلی لے کے بیٹھی ہوئی تھی، سیامی بلی تھی، بڑے بڑے بالوں والی۔ تو اماں نے چلتے چلتے کہہ دیا بیٹی کے بارے میں، حضرت اس کو کہہ دیں نماز پڑھے۔ تو بیٹی پتہ کیا کہا؟ بیٹی بولی اماں جس وقت میری عمر میں تھی آپ نے کوئی ڈانس نہیں چھوڑا، جب میں آپ کی عمر میں آؤں گی میں بھی نماز پڑھوں گی۔ ہم تم ہوں گے کالج، ہوگا رقص میں سارا نالج ہو۔ کیو آر کوڈ تعویذ دیکھا ہم نے؟ یوں ٹچ کریں یوں ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اور اگر کیو آر کوڈ کو نہ کریں کچھ بھی نہیں کھلتا۔ دیکھا آپ نے؟ الٹی سیدھی لکیریں ہیں، ایسی ٹیڑھی میڑھی سی کیو آر کوڈ کی الٹی سیدھی لکیریں ہیں، اور لکیروں میں کیا ہے سمجھ نہیں آتی۔ کہہ رہے تعویذ میں لکیریں کیا ہیں، سمجھ تو آتی نہیں، ایسی ہیں انہیں کوئی لکیروں میں سب کچھ ہے۔ اللہ بھلا کرے انگریز کا، بچے جی میں انشاءاللہ بات تھی وے جھوکا وستیاں میں انگریز دیاں جائیں سارے بیڑے تار دیتے ہیں، سب کو کچھ بولنے جوگا رکھے سے۔ وہ انگریز نے ایک ایسا تعویذ ہے، اتنا چھوٹا سا تعویذ ہے، بالکل چھوٹا سا تعویذ ہے، انچ ضرب انچ کا ہوگا، ہے نا؟ اس تعویذ کو دکھاؤ یوں، اللہ دین کا چراغ یوں دکھائے ہر چیز کو، اس تعویذ کو یوں تھوڑا سا رگڑو ہر چیز، دنیا آخرت ہر چیز آ جاتی ہے اس تعویذ کے بارے میں سوچنا ہے ویسے آپ نے کہ الٹی سیدھی ان لکیروں سے ہوتا کیا ہے تو الٹی سیدھی لکیریں ساری۔ آج تک کوئی ایک بندہ مجھے ایک لفظ پڑھ کے بتا دے کہ کیو آر کوڈ میں کوئی لفظ پڑھے جاتے کسی نے پڑھے ہیں تو مجھے بتا دینا، میں تو نہیں پڑھ سکا کیونکہ اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں، پڑھ نہیں سکا۔ کائنات کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھے بغیر سمجھا جاتا ہے، سمجھے بغیر مانا جاتا ہے، ضروری نہیں وہ سمجھ آ جائے، سمجھے بغیر سمجھا جاتا ہے، سمجھے بغیر مانا جاتا ہے۔ آنکھوں سے اوجھل کائنات جو میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک نظام ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک نظام ہے۔ تو اس نظام کو پانے کے لیے پہلے اللہ والے بڑے بڑے لمبے سفر کرتے تھے۔ آپ کے لاہور میں اولیاء کے مزارات، ملتان، دلی، اجمیر، کچھ بڑی بڑی پرانے شہروں میں اولیاء کے مزارات ہیں۔ یہ سب روح کا سفر کرتے کرتے آئے تھے، یہ سب لاٹیں لینے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے، فائلیں لینے کے لیے اور بڑے بڑے بنگلے اور مکان لینے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ سب روح کا سفر کرتے کرتے یہاں آئے تھے۔ اور اماں کی گود کہاں اور قبر کی گود کہاں؟